کہ آسمان کی چوڑائی کتنی، لمبائی کتنی، اس کا طول و عرض کتنا، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ ہاں اتنا بتلا دیا کہ ایک آسمان کو اگر کراس کرنا ہو، نیچے سے اوپر جانا ہو یا اوپر سے نیچے آنا ہو، آسمان کا جو وجود ہے اس کو بندہ کراس کرنا چاہتا ہے، اس کی مسافت بتلا دی ہے کہ 5 صدیاں بیت جائیں، ایک بندہ اس کو کراس کرنے لگے، چلتا رہے 500 سال بیت جائیں، 5 صدیاں جب گزریں گی، اتنا ٹائم لگتا ہے ایک آسمان کو کراس کرنے کا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظمت والی آیت کے اندر اللہ نے بیان کیا کیا ہے؟ عظمت تو سارے ہی جانتے ہیں نا، بیان کیا ہوا ہے اس آیت کے اندر؟ اس پر آ کر کثیر تعداد ہمارے لوگوں کی ایسی ہوگی کہ گردنیں جھک جائیں گی، نہیں مانتے ہوں گے، زبانی دعوے ضرور ہوں گے لیکن عقیدہ وہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ میں اگر الفاظ کی طرف آؤں، میں اس کے جملوں کی طرف آؤں، میں کلمات کی طرف آؤں، ایک ایک چیز میں اللہ رب العالمین نے کمال درجے کی چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ اگر حروف کی طرف آتے ہیں، اس ایک آیت کے حروف کی تعداد 198 ہے۔ اگر جملوں کی تعداد گنو تو 10 جملے بنتے ہیں، کلمات کو شمار کرو 50 کلمات پر مشتمل ہے یہ ایک آیت الکرسی۔ حضرات رب کی صفات اس میں 26 تک اس کی تعداد ہے، صفات باری تعالیٰ 26 اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ اور اگر توحید باری تعالیٰ کے دلائل کی روشنی میں ہم بات کریں تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے اپنی توحید کے 11 دلائل بیان کر دیے۔ توحید باری تعالیٰ کے 11 دلائل ایک آیت کے اندر، لوگ تو ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ توحید پر آ کر ہی تو لوگ گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، فائدہ اسی کو ہوگا جو اس کے اندر بیان ہوا ہے اس عقیدے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ نے شروع میں دعویٰ کیا ہے اور اس آیت کا آغاز ہی اپنے ذاتی نام سے کیا ہے، اللہ۔ لفظ اللہ سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ لفظ اللہ سے آغاز کیا، پھر آگے پہچان کروائی۔ میرے مالک نے ایک دعویٰ کیا کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ابتدا میں ہی وہی دعوت دی ہے جس دعوت پر مشرکین مکہ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے تھے۔ یہ وہی دعوت ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے، اور تمام قوموں نے جب مخالفت کی تو ایک ایک کر کے ان پہ عذاب آتا رہا، دنیا میں نام و نشان مٹ گیا ان کا۔ توحید باری تعالیٰ کی دعوت آغاز ہوا، دعویٰ ہوا، اللہ نے پہچان کروائی، اور آگے اس دعوے پر اللہ نے دلیلیں پیش کی ہیں۔ ایک ایک کر کے آپ گھر جا کر اس کو پڑھ کر دیکھ لینا۔ 11 دلائل اللہ نے دیے ہیں کہ اللہ کون ہے، الہ کون ہوتا ہے، کون سی صفات اس میں ہوتی ہیں جو الہ ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ پہلی صفت اللہ ذکر کرتے ہیں الحی، القیوم، یہ 2 صفات ہیں، حی اور قیوم۔ الحی القیوم کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک ایک کی تفصیل میں اگر جائیں تو وقت درکار ہے، صرف میں معنی کروں گا اور بات آپ تک اختصار کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ یہ 11 دلائل اللہ نے جو توحید باری تعالیٰ پر دیے ہیں، یہ کیا ان کا معنی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت الکرسی کے اندر کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ حیٌ ہے۔ الحی کیا معنی؟ شروع سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہی لوگوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ الحی، کیا یہ کسی اور میں صفت ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے؟ بڑے بڑے یہاں آئے، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے والا بھی آیا تھا نا، انا ربکم الاعلی۔ فرعون جیسے بھی لوگ گزر گئے، 500 سال رب کی زمین پر زندہ رہے، میرے رب نے لگام اتنی ڈھیلی چھوڑ دی کہ فرعون جیسے انسان کے بھی سر میں درد تک بھی رب نے کبھی نہیں ہونے دی، اتنی لگام ڈھیلی کر دی، اتنی مہلت دے دی، 500 سال عمر دی، تکلیف ذرا برابر بھی نہ دی،
تب ہی تو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا بلند رب ہوں تمہارا۔ اس طرح کے جملے کہتے ہوئے، متکبرانہ چال چلتے ہوئے میرے اللہ نے تکبر کو خاک میں کس طرح ملایا، صفا ہستی سے نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، اور اس کی لاش کو آج تک برقرار رکھا، قیامت تک برقرار رکھے گا، تاکہ عبرت کا نشان بن جائے۔ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جو اپنے ہی حفاظت نہ کر سکا، وہ کیسا رب ہے؟ وہ بھی مر گیا اس دنیا سے، زندہ ہے تو صرف اللہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں، جب کسی اور میں یہ صفت ہے نہیں، کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ القیوم پہ غور کریں، جو خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے ہے، بغیر سہارے کے قائم ہے، بغیر سہارے کے چیزوں کو قائم کیے ہوئے ہے۔ لوگوں کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ ایک ایک چیز پہ غور کریں تو القیوم کی سمجھ آتی ہے۔ آسمان کتنا بڑا آپ سن چکے پہلی حدیث کے مطابق، کتنا لمبائی اور کتنی چوڑائی، طول و عرض آسمان کا کیسا، کسی کے علم کے اندر نہیں۔ میں ایک آسمان کی بات کر رہا ہوں، میرے اللہ نے 7 آسمان اس طرح کے بنا دیے اور قائم کیسے کر دیے۔ آج ہمیں ایک آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، یہ نظر تو آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی سہارا ان کے نیچے نہیں دیا، پلر ان کے نیچے کوئی کھڑا نہیں کیا، میں نے کوئی بیم اس میں نہیں ڈالے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلایا ہے دنیا کو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا کے لوگوں تم کتنے بے سہارا ہو، تمہارے اندر کوئی پاور اور طاقت نہیں ہے، کس کس کو پکارنا شروع کرتے ہو؟ جو ایک معمولی سی چیز کو کھڑا کرنے کے لیے 20 سہاروں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ ایک مائک ہم نے اپنے سامنے کھڑا کیا ہے، یہ چھوٹا سا مائک بغیر سہارے کے کھڑا نہیں کر سکے۔ گرمی کی شدت ہو، پنکھا لگانا ہوتا ہے، بغیر سہارے کے اس کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ معمولی معمولی چیزیں بغیر سہارے کے ہم ٹھہرا نہیں سکتے۔ جو اتنے بے بس انسان ہیں، اتنے بے سہارا انسان ہیں، وہ لوگوں کو کیسے سہارا دیں گے؟ وہ لوگوں کی کیسے بگڑی کو بنائیں گے؟ وہ لوگوں کو کیسے اولاد سے نوازیں گے؟ اسی کی طرف آ جاؤ جو خود بھی قائم ہے اور بغیر سہاروں کے قائم کیے ہوئے ہے۔ آسمان بغیر سہاروں کے کھڑے کر دیے، زمین کی اگر طرف آپ دیکھیں تو پانی کے اوپر ٹھہرائی ہوئی ہے، ذرا ان کے اندر کوئی معمولی تغیر و تبدل پانی کی وجہ سے نہیں آتا، بالکل قریب قریب پانی بھی آ جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے محلات ہم اس کے اوپر ٹھہرا لیتے ہیں، کبھی ان کو گرنے نہیں دیتا، زمین کو نیچے جانے نہیں دیتا، لیکن انسان کی بے سہارا بے بسی کیسی، اور انسان کیسا بے سہارا؟ ایک دیوار کی بنیاد میں تھوڑا سا پانی چلا جائے تو دیوار پھٹ جاتی ہے، اور وہی پانی پوری زمین کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ ہلنے ہی نہیں دیتا۔ پانی کے اوپر زمین کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز پر دیکھیں، اور آپ سارے جانتے ہیں کہ پانی زیادہ ہے، زمین کا خطہ تھوڑا ہے، چاروں طرف پانی ہے۔ اتنے پانی کے اندر زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، پھر اتنے مضبوط مضبوط پہاڑ اس پہ گاڑے ہوئے ہیں، جب اس کو بھی ہلانے پہ آتا ہے تو پہاڑوں کو بھی گرا دیتا ہے، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے، زمین پہ زلزلہ برپا کر دیتا ہے، سب کچھ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ نہیں ہلانے پہ آتا تو 4 فٹ پانی بھی اگر نیچے ہونا تو تب بھی عمارت کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ پچھلی گرمیوں میں جو گرمیاں گزری ہیں، بھٹی ٹاؤن میں جو لوگ رہتے ہیں اچھی طرح واقف ہوں گے، جس جگہ سے بھی 4 فٹ گڑھا کھوتے تھے نیچے پانی آ جاتا تھا، بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی بالکل قریب آ گیا۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ نقصان نہیں ہونے دیتا۔ تو اگر بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سہاروں کا محتاج نہیں، جبکہ پوری دنیا سہاروں کا محتاج ہے۔ جب پوری دنیا سہاروں کی محتاج ہے تو پھر کسی کو سہارا یہ کیسے دے سکتی ہے دنیا؟